ایک دفعہ مال غنیمت کو تقسیم کیا تو ایک بدو منافق آیا، اس نے کہا یہ تقسیم عدل پر مبنی نہیں ہے، اس میں ظلم کیا گیا ہے، یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا یہ عدل پر مبنی نہیں ہے، اس میں عدل نہیں کیا گیا، انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بنی جان سردار۔ نبی کی گستاخی ہے نا، نبی کی گستاخی ہے نا، چھوٹی گستاخی ہے بڑی گستاخی ہے؟ نبی کو ظالم کہہ رہا ہے نا، نبی کو ظالم کہہ رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اسے پکڑ کے لگاؤ پھینٹی، اب فرمایا وہی حق علم اعدل فمن یعدل، تیرا بھلا ہو میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا؟ سبحان اللہ، اے مجا آقا۔ علم اعدل فمن یعدل، میں بھی نہیں کروں گا تو پھر کوئی اور کون کرے گا؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو خادمہ تھی وہ ان کے لیے سرید بنا کر شوربے میں روٹی بھگو کے ایک بڑی پرات میں لا رہی تھی، اور وہ تھا بہت گرم۔ شوربہ جب شدید گرم ہو اور اس میں روٹی ڈال دیں تو وہ گرم ہوگا نا، اب وہ لا رہی تھی، اللہ کی شان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، حضرت امام زین العابدین کے چھوٹے بچے کے سر پہ گر گئی وہ پرات، اور وہ بچہ اس گرم سالن کے سر پر گرنے سے اسی وقت تڑپ تڑپ کے فوت ہو گیا۔ اب اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام زین العابدین نے اس کو دیکھا اور فرمایا جا تو آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوگی تو بچہ یاد آئے گا، کچھ کہہ بیٹھوں گا دین ضائع ہوگا، اس لیے جا تو آزاد۔ یہ کہا نہیں، مطلب یہ تھا جوں ہی بچہ تڑپ کے فوت ہوا تو اس کی طرف دیکھ کے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ ایک دفعہ ایک خادمہ وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے ہوئے لوٹے کا جو لوٹے کی نلکی ہوتی ہے نا، ٹوٹی ہوتی ہے، تو وہ نوکدار تھی، وضو کراتے ہوئے یوں جو لوٹا ہوا تو حضرت کی پیشانی پہ لگا، وہ نوک پیشانی پہ لگی جس سے خون نکل آیا۔ امام صاحب کو غصہ آیا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، کہا نہیں کچھ، دیکھا تو باندی بھی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، فرمانے لگے قظمت غیظی، پی لیا غصے کو۔ سبحان اللہ۔ اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ جو معاف بھی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد ہے، ہم نے احسان بھی کر لیا۔ قرآن سنتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، یہ سبق دیا امام زین العابدین نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے۔ امام صاحب کے دروازے پہ آیا کوئی، ٹھا ٹھا ٹھا، اور عین اس وقت پہ آیا جب امام صاحب آرام کرتے تھے۔ امام صاحب ساری رات نہیں سوتے تھے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، بے شک۔ عین دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹتے تھے چاشت کے وقت میں، گھنٹہ آدھ گھنٹہ، اشراق بھی پڑھ لیا، چاشت بھی پڑھ لیا، آپ تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ دھما دھم دروازہ بجایا، امام صاحب تشریف لائے، کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا جی میں تو بھول گیا۔ اچھا بھائی چلو جب یاد آ جانا تو پوچھ لینا، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ امام صاحب گئے اور ساری رات کا تھکا ہوا آدمی پھر لیٹے، پھر آنکھ لگ گئی، پھر دھما دھم دروازہ بجایا، پھر حضرت تشریف لائے۔ کہاں جی؟ کہا جی مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا بتائیے۔ کہا جی میں تو بھول گیا۔ اچھا جی جب یاد آئے تو پوچھ لینا۔
یہ نہیں کہا پاگل کہیں کہ کوئی اور ٹائم لے لیتا تو، میں مجلس میں روزانہ سارا دن بیٹھا رہتا ہوں مسجد میں، وہیں آ جانا، تو میں میری نیند ہی خراب کرنی ہے، یہ نہیں کہا۔ پھر تشریف لے گئے، پھر جا کے لیٹ رہے، ابھی آنکھ لگی ہی تھی پھر دما دم شروع ہو گیا، پھر تشریف لائے، ہاں جی کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ جو مسئلہ میں بھول گیا تھا نا وہ یاد آ گیا ہے، کہاں پوچھو، کہا جی پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ امام صاحب کا جواب سنیے، سبحان اللہ، فرمانے لگے تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، سوکھا ہو تو کڑوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا جی آپ نے کھایا ہے کیا؟ وار پہ دیکھو کیا وار کر رہا ہے وہ امام صاحب پہ، کھایا ہے کیا آپ نے؟ فرمایا نہیں، جب تازہ ہوتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہے، جب خشک ہوتا ہے تو اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کڑوا ہو گیا ہے، اس لیے کہ کڑوی چیز میں مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو اس نے چیخ ماری، اس نے کہا واہ واہ ابو حنیفہ تیرے صبر کے بڑے چرچے سنے تھے، آج آزما لیا، واقعی آپ صبر والے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کو کسی نے گالی دی، کسی نے گالی دی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابو دردہ بڑے عالم صحابہ میں سے بڑے عالم تھے، ابو دردہ صحابہ میں بڑے عالم شمار ہوتے تھے، ان کو کسی نے گالی دی۔ عام آدمی کو گالی بھی برا ہے، عالم کو گالی دینا پھر بہت برا ہے۔ گالی دی تو حضرت ابو دردہ نے جواب میں گالی نہیں دی اس کو، یہ بھی نہیں کہا عالم نہ ہوتا تجھے بتا دیتا، کیا کروں، مدرسے والوں نے پگڑی باندھی ہے، اس کی لاش تو رکھنی ہے نا آخر۔ جماعت میں چل رہے تھے تو ایک مقامی نے بدتمیزی کی جماعت والے کے ساتھ، پٹھان تھا وہ، کہ اگر ہم جماعت میں نہ ہوتا نا ہم تم کو چکھا دیتا، ہم تم کو مزہ چکھا دیتا اگر ہم جماعت میں نہ ہوتا تو۔ حضرت ابو دردہ نے یہ نہیں کہا عالم ہوں، عالم نہ ہوتا تو تجھے چکھا دیتا میں۔ فرمانے لگے ان بینی و بین الجنت عقبۃ، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے، پلسرات، فإن أنا جزتها فواللہ ما ابالی بقولک، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر کے جنت تک پہنچ گیا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِنْ هُوَ صَدَّنِي فَأَنَا أَهْلٌ لِأَشَدَّ مِمَّا قُلْتَ لِي، لیکن اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر سکا اور رہ گیا تو جتنی تم نے مجھے گالی دی ہے نا میں تو اس سے بھی زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ جواب تو دیکھیں کیا ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے جیسے جواب ہیں۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا تو فارسی ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، عربوں کے سامنے تو کیا بول رہا ہے، تو فارسی ہے۔ عرب غیر عرب کو گھٹیا جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تو اجمی ہے، خام خواہ کیا ایسے ہی۔ فرمانے لگے میں تو فارسی بھی نہیں ہوں، انما انا نطفتن، میں تو ایک گندا قطرہ ہوں، بے شک بے شک، میں تو ایک گندا قطرہ ہوں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفضه، جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو نکال بھی سکتا ہو پھر بھی وہ غصے کو پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری وجہ سے غصے کو پیا تھا نا، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہیں جو تمہیں پسند ہو وہ لے جاؤ۔ ایک دفعہ غصے کو پینے پر ایک حور، 2 دفعہ پینے پہ 3 دفعہ پینے پہ